علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور اپنے پچھلے خطاب میں ہم نے مصیبت اور آزمائش میں فرق کو سمجھا تھا اور اسی سے یہ آج کا موضوع نکلا ہے کہ اپنی سمت کو ہر وقت کیسے درست رکھا جائے۔ قرآن پر آنے سے پہلے میں ایک اہم ترین نقطہ واضح کر دینا پسند کروں گا، اور وہ یہ کہ تمام انبیاء کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی نے کسی غلط کام کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کو درست سمت بتائی۔ یعنی ہر نبی ہمیشہ سیدھی راہ پر ہی چلے، ماں سوائے محمد رسول اللہ کے، جنہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت قبلے کی سمت جان بوجھ کر مخالف سمت میں رکھوائی اور تقریباً 16 یا 17 ماہ تک اسی رخ پر امامت بھی کروائی۔ ظاہر ہے رسول اللہ کو پتہ تھا کہ اصل سمت کہاں ہے، اسی لیے تو بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کب قبلے کی سمت کی تبدیلی کا آرڈر ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے ابتدائی طور پر ایسا کیوں کیا، اور جس وقت وہ یہ کام کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ اور اس میں بھی بڑی حکمت تھی جس کی ابتدا محمد رسول اللہ نے از خود کی تھی، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی کی نیک نیتی اور ارادے کو دیکھتے ہوئے اس پلاننگ کا حصہ بن گئے۔ اور اس سارے کام کو ابتدائی طور پر کرنے میں رسول اللہ کی صرف ایک حکمت تھی، اور وہ یہ کہ محمد رسول اللہ مہر نبوت ہونے کی وجہ سے چونکہ آئندہ آنے والی تمام انسانوں کے دوست ٹھہرے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ معلوم کر سکے کہ کون ہے جو رسول اللہ کا صحابی ہونے کا حق ادا کرنے کی خاطر کڑی آزمائش سے گزر سکتا ہے۔ مہر نبوت بہت وسیع موضوع ہے جس بابت کسی اور خطاب میں یہ تفصیل سے ذکر ہوگا۔ برکیف معاملہ کچھ یوں بنا کہ ماہ رجب یا پھر شعبان 2 ہجری میں ظہر کی امامت کے وقت یہ آیات نازل ہوئی۔ اب اس معاملے میں ایک اور حیرت انگیز کام یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رسول اللہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی قرآن وحی ہوتا تھا تو رسول اللہ پہلے آیات لوگوں کو سناتے تھے، اور اس کے بعد آیات کے مطابق سب سے پہلے عمل کرنے والے خود بنتے تھے۔ لیکن اس معاملے میں کچھ اور ہوا، اور وہ یہ کہ جس وقت آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ آیات سنائے بغیر ہی ایک جست میں پلٹے اور صفوں سے گزرتے ہوئے دوسری صف جا کر امامت شروع کروا دی۔ یہ ساری پلاننگ چونکہ ابتدا سے محمد رسول اللہ کی خود کی تھی، اس لیے اب اللہ کے رسول کی بھی خود کی مرضی تھی کہ آیات جب چاہے سنائیں، اور اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ صحابہ کے لیے آزمائش کا سبب بنے کہ کیا صحابہ بھی اپنی خود کی مرضی سے اپنا رخ پلٹتے ہیں یا الٹے پاؤں پھرے رہتے ہیں۔ یعنی یہ سارا معاملہ محمد رسول اللہ کی ذاتی مرضی سے شروع ہوا اور پھر اصحاب کی ذاتی مرضی پر اختتام پذیر ہوا، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون اپنی خود کی مرضی سے رسول اللہ کا اصل کھرا صحابی ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے۔ اب اس مقام پر ایک سوال اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کے صحابہ نے صرف اپنا رخ ہی تو پلٹنا تھا، تو اس میں اتنی بڑی آزمائش کیسے بن گئی؟ یعنی یہ کون سی بڑی سی جنگ ہو رہی تھی کہ جس میں جان کی بازی لگی ہوئی تھی؟ اور اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں ماضی قریب میں جانا پڑے گا۔ جس وقت مدینہ کے لوگ از خود محمد رسول اللہ کے پاس آئے تو رسول اللہ نے صرف ایک بات کی تھی کہ آپ پورے کے پورے اسلام میں آ جائیں، اور اس بات کو کہنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے اپنے آپس کے چھوٹے موٹے اختلافات کو ختم کریں، نیز اپنے اندر موجود عجیب و غریب رسومات اور روایات کو ختم کرتے ہوئے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنا شروع کریں، تاکہ آپ اسلام میں آئیں، یعنی امن پسند بنیں اور رہتی دنیا تک مدینہ ایک مثال بنے۔ یہ تھے رسول اللہ کے بنیادی مقاصد، اور اس کے بعد رسول اللہ نے اس سیکٹر میں کام شروع کیا، یہاں تک کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات بھی نمایاں ہونے شروع ہو گئے۔ ایک طرف صحابہ قرآن سنتے ہوئے اپنی ٹریننگ از خود کر رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ دلوں کے حال پر گواہ تھا، اور وہ مبارک وقت ابھی قریب آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کیا اس وقت کے صحابہ کے دلوں میں اتنی پاکیزگی آ چکی ہے کہ وہ رسول اللہ کا سے دوستی کرنے کا حق ادا کر سکے۔ اور جیسے ہی وہ مبارک وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی فوراً آرڈر کر دیا، اور رسول اللہ بھی ایک لمحے کی دیر کیے بغیر پلٹے اور دوسری طرف جا کر امامت شروع کروا دی۔ اب اس موقع پر ہوا یہ کہ کچھ صحابہ تو فوراً پلٹ گئے، اور کچھ دوسروں کو دیکھ کر پلٹے، اور کچھ تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہو کے پلٹے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں محض ماضی کا ایک قصہ سنایا ہے، اور یہ کہ اس سارے واقعے میں تمام انسانیت کے لیے رہنمائی کہاں ہے؟ قبلے کی سمت پلٹنا محض ماضی کا ایک قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ عمل ہر وقت دہرایا جا رہا ہے اور تا قیامت چلے گا،
اور اب ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی خود کی ذاتی مرضی اور دل کی خوشی کے ساتھ اپنے قبلے کی سمت درست رکھتے ہوئے صحابی رسول اللہ بننے کا شرف حاصل کریں۔ اب اس مبارک ترین مقام پر حضرت ذہن میں رہے کہ ابھی میں آپ کو صحابی رسول اللہ بننے کی صرف ابتدا بتا رہا ہوں، اور اس بابت مختلف درجات کو عبور کرتے ہوئے مکمل طور پر اللہ کے رسول کی دوستی کا شرف حاصل کرنا اور دوستی کے تقاضوں کو نبھانے کے حوالے سے کسی اور کتاب میں تفصیل سے بات ہوگی۔ بہرکیف ان آیات کی عملی ترکیب آج کے دور میں کچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں ہمارے اندر اخلاقی طور پر بہت سے مسئلے ہیں، نیز ہم نے اپنے لیے کچھ عجیب و غریب رسوم اور روایات کو بھی جنم دے دیا ہے اور اس کے قیدی بن کر رہ گئے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے رسول اللہ کے دور میں لوگ تھے۔ لہذا اپنی شخصیت کے خول سے باہر نکلتے ہوئے اور غلط رسوم کو توڑتے ہوئے ایک جست میں اپنے قبلے کی سمت مقرر کرنے کا مطلب ہے ہم نے از خود اپنی مرضی سے رسول اللہ سے دوستی کرنے کی ابتدا کر دی، اور جس وقت ہم یہ کریں گے تو ہماری مرضی میں اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی شامل ہو جائے گی، بالکل اس طرح جیسے محمد رسول اللہ کی ذاتی مرضی میں اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی مرضی شامل کر لی تھی۔ کسی بھی معاشرے میں جب بھی کسی ایک شخص یا ایک گروہ نام نہاد رسوم کو ایک جست میں توڑتے ہوئے اپنی سمت کو درست کرتے ہیں تو فوری طور پر نادان لوگ ضرور یہ کہتے ہیں کہ ارے انہیں کیا ہوا، پہلے تو یہ ہمارے ہی جیسے تھے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر ہم سڑکوں پر ٹریفک کا حال دیکھیں تو تقریباً ہر شخص قواعد اور ضوابط کو توڑ رہا ہوتا ہے، لیکن اسی ماحول میں اگر کوئی شخص یا چھوٹا سا گروہ قانون کی پابندی کرنا شروع کر دے تو باقی نادان لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لہذا ایسوں کے لیے جواب یہ ہے کہ سارے مشرق اور مغرب یعنی پوری دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور جسے چاہے درست راہ کی طرف رہنمائی دے دے، اور اس مقام سے آہستہ آہستہ لوگوں کی ایک جماعت بننا شروع ہو جاتی ہے جو کہ امت وسط کی طرح معاشرے میں تبدیلی لانے کی ابتدا کرتے ہیں تاکہ وہ دنیا کے لوگوں پہ گواہ ہوں اور محمد رسول اللہ ان پر گواہ ہوں۔ اور بے شک ظالم معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنا اور معاشرے کی نام نہاد رسوم کو توڑنا بڑی کڑی آزمائش ہے، لیکن ان صحابہ پر بھاری نہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے فیضیاب ہو چکے۔ جب بھی معاشروں میں نیک اصحاب اپنی سمت کو درست کر لیتے ہیں تو ان کی شدت سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ باقی لوگ بھی اس راہ پر آئیں، لیکن ان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ باقی لوگ چونکہ ابھی دماغی طور پر تیار نہیں، اس لیے اہل ایمان اصحاب بڑے حسرت بھرے انداز سے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی موقع پر اللہ تعالیٰ بھی انتہائی شفقت سے فرماتے ہیں، یا آپ کا آسمان کی طرف بار بار منہ کا اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لہٰذا پھیر لیجیے اپنا رخ اس قبلے کی طرف جسے آپ نے پسند کیا۔ اور اس مبارک مقام پر اللہ تعالیٰ بندے کی مرضی میں اپنی مرضی بھی شامل کر دیتے ہیں، یعنی اپنی زندگی میں آپ جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں اور جس بھی شعبے میں ہیں تو اسے انسانیت کی بھلائی کے لیے وقف کرتے ہوئے اپنی سمت امن کی طرف کر لیں، یعنی مینٹلی فرسٹریٹ نہیں ہونا ہے، اس لیے خود بھی ذہنی سکون میں آئیں اور جو بھی کام آپ کر رہے ہیں تو اس میں امن کے پھیلاؤ کو اول ترجیح دیں، کیونکہ روز آخر ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ لہٰذا صحابی رسول اللہ ہونے کا شرف حاصل کرتے ہوئے سنت رسول اللہ پر اس طرح سے قائم رہیں کہ زبانی پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ اپنا عمل بھی درست رکھیں۔ بے شک اللہ تعالی ہمارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 150 تک اسی مضمون کی بابت آیات آ رہی ہیں، لہٰذا اگر آپ چاہیں تو از خود قرآن کھول کر آیات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا آج کا خطاب اختتام پذیر اور اگلے خطاب کا موضوع ہے اہل کتاب، اہل فکر، اہل ذکر اور اہل علم اصحاب میں فرق کرنا اور ان کی پہچان کرنے کا طریقہ کار۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جس وقت اپنی سمت درست کرتے ہوئے امن کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ان تینوں اصحاب کی پہچان کرنا بھی ضروری ہے تاکہ کبھی زندگی میں دھوکہ نہ کھا سکے۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔